السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بالشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے اور ساتھ ہی اس میں ہماری نیک بختی اور خوش نصیبی بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر سال ایسے مواقع نصیب فرماتا ہے کہ جن میں ہم اپنی تھوڑی سی عبادتیں بڑھا کر ان میں نفلی عبادتوں کا زیادہ اہتمام کر کے اللہ کے اجر کے مستحق ہونے لگتے ہیں۔ انہی دنوں میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام، وہ 10 دن جو ذی الحجہ کے مہینے میں بالکل ابتدائی ہوتے ہیں، اور ذی الحجہ اسلامک کیلنڈر کا آخری مہینہ ہوتا ہے، 12واں مہینہ ہوتا ہے۔ اس وقت 11واں مہینہ ذی قعدہ چل رہا ہے، جسے ذو القعدہ کہا جاتا ہے۔ آج اس کی 26ویں تاریخ ہے، تو اگر پیر کو چاند ہوا تو منگل سے، اور اگر 30 کا چاند ہوا اور منگل کو نظر آیا تو چہارشنبے سے ان 10 دنوں کی شروعات ہو جائے گی کہ جن کی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے شروع میں جو چند باتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھا لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کو کسی کے سامنے اپنی بات منوانی ہے، جیسے ہم قسم کھا کر اللہ کا حوالہ دے کر اپنی بات کو مزید وزندار بناتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، عظمت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی اور ان کو اللہ نے گواہ بنایا ہے۔ جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات فرمانی تھی کہ بے شک تمام لوگ، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، وہ ناکام ہو رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لوگوں کو حق اور صبر کی تلقین کی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ والعصر، زمانہ ہو یا دن اور رات ہو، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنایا ہے۔ اور زمانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری ہسٹری، زمانہ بنتا ہے انسانی تاریخ کے نتیجے میں، تو پوری انسانی تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اگر اس نے ایمان، نیک عمل، لوگوں کو حق اور صبر کی باتوں کی طرف متوجہ کرنے کا کام نہیں کیا تو انسان گھاٹے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خود انسانوں کی تاریخ کو گواہ بنایا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے تو تم گزرے ہوئے کل کو دیکھ لو، اور
گزری ہوئی ساعتوں کو دیکھ لو، جو گھنٹے اور منٹ اور سیکنڈ گزر رہے ہیں، جو بھی پیچھے گزر رہا ہے تمہاری زندگی میں یا دوسروں کی زندگی میں، جو تمہاری تاریخ بن رہا ہے، جو تمہاری ہسٹری بن رہی ہے، اور جو ماضی کی تاریخ، طویل ترین تاریخ میں جو واقعات تمہیں ملتے ہیں اور انسانوں کا جو اللہ نے اچھا یا برا انجام دکھایا ہے، جو نتائج آئے ہیں، ان کو دیکھ کر تم یہ یقین کر سکتے ہو کہ انسان گھاٹے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود انسانی تاریخ کو گواہ بنایا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا ہے فجر کے وقت کو اور 10 دنوں کو ان کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد بتایا کہ کیا کسی عقل مند کے لیے اس میں کوئی قسم ہے، یعنی کوئی قسم ان میں ایسی ہے کہ جو معنی رکھتی ہے، ایک عقل مند انسان کے لیے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فجر کی 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی جب قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور رات کی کہ جب وہ چلنے لگے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک رات وہ ہوتی ہے جو پہلی تاریخ کی ہے، جو آڈ نائٹ ہے، دوسری تاریخ کی ہے جو جفت کی ہے، طاق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جو بنایا اور اس کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا، یہ اللہ رب العزت ان چیزوں کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ قسمیں کھائیں، اور اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ان تمام قسموں میں کوئی معنی ہے، ان کی کوئی میننگ ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے، تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ پھر سمود کا ذکر فرمایا، فرعون کا ذکر فرمایا۔ تو اس پوری تاریخ کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسمیں کھائیں، اور ان میں 10 راتوں کی قسم بھی شامل ہے، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، 10 دنوں کی قسم۔ جب رات کہا جائے تو صرف رات مراد نہیں ہوتی ہے، بلکہ پورا مکمل دن اور رات کا جو مجموعہ ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں سے اس کی شہادت ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سے صحابہ اور تابعین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں۔ تو ایک فضیلت تو سورہ فجر کی آیت سے ہمیں ملتی، اسی طرح سورہ حج میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ حجاج دور دراز سے آئیں تاکہ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فائدہ تیار کر رکھا ہے، وہ ان کو حاصل کریں اور اس ثواب کے مستحق بنے جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے، اور ایام معلومات میں اللہ کو یاد کریں۔ ایام معلومات کے معنی معلوم دن، جو بہت اہمیت والے دن ہیں، تمام ایام ہیں، تمام دن اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن یہاں خاص طور سے سورہ فجر میں لیالین عشر کہا گیا، 10 راتیں، یہاں فرمایا گیا وہ متعینہ، وہ خاص ایام، وہ خاص دن۔ اس کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو تفسیر میں اور قرآن کی آیات کی تشریح میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، انہوں نے اس آیت کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہاں بھی مراد اس سے ذی الحجہ کی ابتدائی جو تاریخیں ہیں ان میں 10 دن۔ آخر ان دنوں کی فضیلت قرآن مجید میں اشارے کے طور پر کیوں بیان کی گئی اور پھر حدیث میں وضاحت کے ساتھ کیوں بیان کی گئی؟ دراصل حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جو صحیح بخاری حدیث کی صحیح ترین کتاب، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب، یعنی جس میں حدیثوں اور روایتوں کو جمع کرنے میں سب سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے کہ صحیح روایتیں جمع کی جائیں۔ صحیح مسلم اس کے بعد آتی ہے، اس کے بعد اور بھی کتابیں ہیں، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، حدیث کے بہت سے ذخیرے،
اور سب اپنے نزدیک قابل احترام ہیں، اور اہل علم نے، مسلمانوں نے، علماء نے سب سے کام لیا ہے، لیکن ان میں زیادہ صحیح روایت کے اعتبار سے صحیح بخاری کو بہت اہمیت۔ تو صحیح بخاری کی اس اہمیت کو اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اپنے دور کے جو بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس کتاب کی تشریح بیان کی، اور بڑی بڑی 8 10 والیوم میں اور اس سے زیادہ میں بخاری کی ایک ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ ان میں سب سے بڑا نام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اپنے بزرگوں کے نام۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی حدیث کی خدمت میں انہوں نے لگا دی۔ ابن حجر نے فتح الباری کے نام کی کتاب لکھی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں ان دنوں کو فضیلت اس لیے زیادہ دی گئی ہے کہ سال میں ایسا کوئی دن نہیں آتا جس میں کئی طرح کی عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے سب عبادتیں جمع فرما دی ہیں، ایک ساتھ ہو رہی ہیں یا ان کے کچھ دنوں میں ہو رہی ہیں، لیکن 10 دنوں کے اندر یہ سب عبادتیں ہو رہی ہیں۔ نمازیں تو روزانہ پڑھی جاتی ہیں، روزے بھی نفلی رکھے جاتے ہیں، لیکن ان دنوں میں روزے کی زیادہ فضیلت، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں سے ہماری مراد ہے کہ 10ویں تاریخ کو چھوڑ کر یعنی 9 تک، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ ایک تو عید الفطر، دوسرے عید الاضحیٰ، یعنی انہی دنوں کا جو آخری دن ہے 10واں دن، اور پھر اس 10ویں دن کے بعد مزید 3 اور دن 11 12 13 ذی الحجہ، تو لگاتار ذی الحجہ کی چار تاریخیں 10 11 12 اور 13 کو، اور ایک عید الفطر کے دن جو رمضان کے بعد عید آتی ہے 1 شوال۔ ان 5 دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو منع فرمایا۔ تو جب میں روزے کی فضیلت کی بات کروں تو 1 سے 9 تاریخ تک، اور ان میں بھی 9 تاریخ کے روزے کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی۔ تو اس طرح سے اس میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی اہتمام سے رکھے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ صدقہ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ عبادتیں تو اور دنوں میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 2 عبادتیں ان میں ایسی ہیں کہ جو اور دنوں میں نہیں کی جاتی۔ ایک تو حج کی عبادت اور دوسرے قربانی کی عبادت۔ تو اہم ترین عبادتیں اس کے ساتھ ساتھ جمع ہو گئیں۔ ان 10 دنوں کے اندر آپ دیکھیں کہ 8ویں تاریخ سے ہی حج کے لیے نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے، حج کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں، 8 9 10 اس میں شامل ہے، اور اس کے بعد 11 12 13 کو بھی بعض مخصوص عبادتیں حج کی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مبارک دن بنائے کہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام عبادتوں کو جمع فرما دیا، تو اس اعتبار سے اس کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں شب قدر ہے جو اس میں نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بعض لوگوں نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بہت زیادہ فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اگر شب قدر کو چھوڑ کر دیکھا جائے تو بقیہ ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں زیادہ تاکید آئی اور بتایا گیا کم سے کم ان کے دنوں کے بارے میں۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ اور دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام جو کوئی بھی ہو، دن اور رات سب ملا کر اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور عبادت سب کی کرنی ہے۔ فضیلت میں یہ زیادہ ہو یا وہ زیادہ ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی فضیلت بیان فرمائی، اور دونوں میں ایسی چیزیں اور ایسی عبادتیں رکھ دی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی اہمیت بڑھ جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں خیر کا عمل، صالح عمل، نیک عمل، اچھا عمل جو اللہ کو پسندیدہ ہو، اور عمل وہی اچھا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کی سنت پر ہو، اور صحیح نیت سے اس کام کو انجام دیا جائے۔ جب یہ 3 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں
تو اس کے بعد وہ عمل بہت ہی قیمتی بن جاتا ہے اللہ کی نگاہ۔ اللہ کا حکم موجود ہے لیکن اس کام کو کیا جا رہا ہے اس طریقے پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، دوسرے انداز سے اپنے طریقے پہ جیسے بہتر سمجھا گیا ویسے کر لیا گیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی کیا گیا اللہ کے حکم پر عمل، لیکن نیت ہماری صحیح نہیں تھی، اسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا تھا، ہم نے اس کو بہت چھوٹے مقصد سے کر دیا۔ مثلا قربانی ہی کا عمل ہے، یہ انسان کے جان کا صدقہ ہے، اس کے روئیں روئیں کا صدقہ ہے۔ اصل تو انسان کو اپنی جان کی قربانی دینی تھی۔ حضرت اسماعیل اس کے لیے رمز ہے، ایک سمبل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل ان کی قربانی کے لیے کہا تھا، اور اس کی جگہ پر پھر اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی کا حکم فرمایا۔ تو یہ اصل دیکھنا ہے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں اس کے لیے ہم اگر اچھے سے اچھا جانور خرید رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا جذبہ ہے۔ زیادہ بہتر سے بہتر جانور قربان کرنا یہ پسندیدہ ہے، بہتر ہے، لیکن اس کے لیے اشتہار میں اپنے نام دینا یا ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا کہ اس نے اگر اتنے روپے کا جانور خریدا تو میں اس سے زیادہ کا خرید لوں گا، اور اس کے بارے میں نہ صرف یہ کہ دل کے اندر اس بات کا ہونا اور اللہ سے توبہ کرنا کہ دل میں میرے اگر یہ خیال آ گیا تو اللہ ہمیں معاف کیجئے، یہ تو انسانی کمزوری ہے کہ انسان کے دل میں خیال آ جائے اور پھر اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اور بار بار اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ اللہ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر لے آئے اس بات کو اور اپنے طرز عمل سے یہ دکھائے کہ میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ لوگ میرا بھی نام یاد رکھیں، کہ ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے اتنے لاکھ روپے کا جانور قربان کیا ہے، اور اس کے لیے پھر ایک دوڑ لگے اور دیکھا جائے کہ اگر کوئی جانور کے اوپر کوئی نشان ایسا نظر آیا کہ وہ دیکھنے میں لا الہ الا اللہ لگ رہا ہے یا اللہ لکھا ہوا ہے تو اسی اعتبار سے پھر اس کی قیمت لگائی جائے اور ایک اسے میلہ بنا دیا جائے، تو قربانی اس میلے کا نام نہیں، قربانی تو ایک اندر کے جذبے کا نام ہے کہ جب قربانی کی بات کی جائے تو پھر طریقہ اور اسوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انسان کو یاد آئے کہ انہوں نے قربانی کو کس طریقے پر پیش کیا، تو اس میں نیت کا صحیح ہونا بھی ضروری۔ تو خیر کا کوئی عمل بھی کیا جائے ان دنوں میں، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھی جائیں یا نفلی روزے رکھے جائیں یا صدقے کیے جائیں یا اور کوئی نیک عمل کیا جائے، تو اس میں ہمیشہ اپنی نیت کو جانچ لینا چاہیے، اس لیے کہ اخلاص وہ چیز ہے کہ جس کا رزلٹ کبھی کبھی بہت دیر سے آتا ہے، بہت انتظار کراتا ہے، لیکن کسی نے کہا ہے کہ مخلص کا سفینہ کنارے کو لگتا ہی ہے چاہے جتنی دیر سے لگے۔ یعنی اگر مخلص کسی کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور کافی طوفان ہے اور وہ سفر کر رہا ہے اور سمندر کے تھپیڑوں سے لڑ رہا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے عمل کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرنے کو تیار نہیں کہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، دنیا ہزار یہ کہے کہ وہ ناکام ہو گیا اور اس کو اس کے کام کا وہ نتیجہ نہیں ملا جو وہ چاہ رہا تھا، آپ نے کوئی کام کیا اس میں زیادہ لوگ نہیں جڑے، آپ نے کسی چیز کے لیے لوگوں کو بلایا لوگوں نے توجہ نہیں دی، اور دنیا کے بہت سے ایسے کام ہو سکتے ہیں، تو اصل اللہ کے نزدیک قیمت اس بات کی ہے کہ دل میں ارادہ کیا تھا۔ اللہ کو راضی کرنے کی اگر نیت تھی تو چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت معنی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پر ایسے شخص کے نام اور کام کو زندہ رکھتے ہیں کہ جہاں انسان چاہتا ہے لیکن اس کا نام اور کام وہاں ذکر نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے تذکرے کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور خاص طور سے اس دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے پاس جمع فرمائیں گے تو لوگ دیکھ کر اس کو رشک کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو دنیا میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اس نے یہ عمل کیا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ میں ہی سب سے زیادہ کام کرتا ہوں اور ہر کام کے لیے میں بے چین رہتا تھا کہ پتہ نہیں لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں، لوگوں نے جانا کہ نہیں، اور اگر کسی نے کچھ جانا ہی نہیں تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، مثل مشہور ہے، تو کیا فائدہ ایسا کام کر کے؟ فائدہ اس لیے کہ میرا وہ رب راضی ہو گیا کہ جس نے مجھے اس کام کا حکم دیا تھا۔ تو ہر عمل کو نیک بنانے کے لیے اپنی نیت کو جانچنا بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو کام کیے جائیں ان سے بہتر خیر کا کام کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی مجاہد ہے اور وہ جاتا ہے اللہ کے راستے میں تو کیا اس سے بھی زیادہ یہ عمل افضل ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عمل سے بھی زیادہ ذی الحجہ کے شروع میں کیے ہوئے اعمال کی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی مجاہد ہے جو نکلا اللہ کے راستے میں اور وہ شہید بھی ہو گیا تو پھر اس کے عمل اور ثواب کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جاتا، اس کی کوئی برابری نہیں کی جا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کی روایت میں مزید اس طرف توجہ دلائی کہ کرنا کیا ہے، تو فرمایا گیا کہ جب یہ دن آئیں تو یہ جو عمل صالح یہاں فرمایا گیا، خیر کے کام جس میں بہت سے اعمال ہو سکتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے اور ذکر ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، اس میں خاص طور سے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ من التسبیح والتکبیر والتحمید والتہلیل۔ جب یہ دن آئے تو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اور اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، کہ میں یہ 4 کلمات کہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں لا الہ الا اللہ کا ورد کروں، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ میرے نزدیک دنیا میں جتنی چیزوں پر بھی سورج نکلتا ہے، یعنی دنیا کی تمام چیزیں، ان سب سے میرے نزدیک محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ انسان کے عمل کا جو ترازو ہے اس کو بھر دیتا ہے اور انسان کو ثواب سے مالا مال کر دیتا ہے، اجر سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا جائے تو غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ ہمیشہ شاداب رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے اور پھل پھول لاتا رہتا ہے، انسان کے ثواب کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو یہ وہ تسبیحات ہیں کہ جن کا کثرت سے ذکر کیا جائے، اور ان سب کا مقصد یہی ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کی توحید بیان کرنا۔ اور اسی لیے تکبیرات تشریق بھی انہی دنوں میں شروع ہوتی ہیں کہ 9 تاریخ کے فجر سے آپ 13 تاریخ کے عصر تک تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور نہ صرف نماز میں بلکہ ان 10 دنوں میں کثرت سے ان کو پڑھنا بھی مستحب قرار دیا گیا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا معمول تھا کہ جب وہ ان دنوں میں بازاروں میں نکلتے تو بلند آواز سے وہ اللہ اکبر یعنی اللہ کی تکبیر بیان کرتے، تو لوگ ان کو سن کر یاد کرتے اور وہ بھی اللہ اکبر کہتے، چونکہ اللہ کی کبریائی اور عظمت کو جب انسان اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے تو دل پر اس کا نقش قائم ہوتا ہے، عظمت قائم ہوتی ہے، دل میں انسان کی قوت پیدا ہوتی ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے، اللہ پر یقین میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی کیفیت ایمان کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اسے اپنے مسلمان ہونے پر اور ایمان لانے پر فخر ہوتا ہے۔ ان دنوں میں قربانی جن کو کرنی ہو ان کے لیے یہ بھی مستحب قرار دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا بشره شيئا، کہ اگر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہے، اس پر قربانی واجب ہے، تو اسے چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال اور کوئی چمڑا یا کوئی کھال ہو تو اسے بے وجہ نہ اکھاڑے۔ اگر جو ضروری بال کے حصے اور صفائی کے ضروری کام ہیں وہ اگر رہ گئے ہوں، 40 دن گزر گیا ہو اور یہ دن آ گئے اور اب تک ہم نے اس طہارت کو حاصل نہیں کیا تھا، تب تو ضروری ہے کہ انسان اپنے بدن کی صفائی کر لے، لیکن عام حالت میں اگر ان چیزوں سے فارغ ہے تو پھر ان 10 دنوں میں رکا رہے۔ لیکن وہ شخص کے جسے قربانی کرنی، جس پر قربانی واجب ہے، جس نے قربانی کی نیت کی ہے، ایسے شخص کے لیے مستحب ہے۔ اور یہ اس لیے کہ تاکہ تھوڑی بہت حاجیوں کی بھی نقل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے پورے جان کا اگر یہ شکرانہ نعمت ہے تو پھر انسان اپنے پورے بدن کو مکمل تیار رکھے اس کے لیے اور باقی رکھے۔ بے شمار اس کی حکمتیں بیان فرمائی گئی، اور اس کے ساتھ ایک جذبہ پیدا کیا گیا کہ جب یہ اپنے کو جھکانا اور اللہ کے سامنے تابعداری اور فرمانبرداری کا ثبوت پیش کرنا ہی ہماری ان تمام عبادتوں کا مقصد ہے، تو
تو پھر قربانی کے بارے میں بھی یقین رکھنا چاہیے کہ قربانی جو عبادت ہے، انشاءاللہ میں مستقل آئندہ ہفتے قربانی کے بارے میں بیان کروں گا، لیکن قربانی کے بارے میں بعض حضرات کی جانب سے ایک عجیب و غریب بات چلائی جاتی ہے، خاص طور سے جب قربانی کے دنوں میں ہی کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، کہیں کوئی اور بات ہو گئی، زلزلہ آ گیا، تو لوگ ایک کیمپین چلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے آپ مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور عام حالات میں بھی بلکہ بعض لوگوں نے تو مذاق اڑایا اس کا، اور قربانی کی شکل کے یعنی بکرے کے شکل کے کیک بنائے اور اس کو کاٹا اور کہا کہ اتنا کر لینا کافی ہے، کیا ضرورت ہے اتنے لاکھوں لاکھ روپے کروڑ روپے مسلمان قربانی میں لگا رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیوں آپ منع کر رہے ہیں جب اسے اللہ نے عبادت قرار دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا غریبوں کی مدد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر غریبوں کی مدد اگر بنیاد ہے اور وہ بھی اللہ کی متعین کردہ عبادتوں کو چھوڑ کر، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر تقاضا سامنے غریبوں کی مدد کا ہے تو ہلکے درجے کی قربانی کر لی جائے، ایک ہی جانور کر لیا جائے، زیادہ اس پر توجہ دے دی جائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ قربانی چھوڑ کر صدقہ کرنا یا غریبوں کی مدد کرنا ہی اصل خدمت خلق ہے اور یہی اصل عبادت ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنے ایسے کام ہیں، ہمارا جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے اسے ذرا کم کر کے اس میں سے بچا کر کیوں غریبوں کی مدد نہیں کرتے؟ ہم نے جو اپنے شوق زندگی میں بڑھا رکھے ہیں وہاں سے کم کر کے کیوں غریبوں کی مدد نہیں کر دیتے؟ اگر اس پر ہم کنٹرول کر لیں اور غریبوں کی مدد وہاں سے کریں، اپنے لوگوں کو اگر کسی کے 3 یا 4 بچے ہیں تو ایک بچے کو جو یتیم اور غریب ہے اس کو اپنے بچے میں شامل کر لے، اس کی بھی تعلیم و تربیت کا ویسے ہی انتظام کرے کہ جیسے اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں اور اس کے بعد ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہنگامی حالات میں ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے اور قربانی ذرا کم درجے کی کر کے ان کے غریبوں کی مدد ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے حق میں سے کاٹ لینا اور اپنے حق کا پورا استعمال کرنا اور کہنا کہ اس میں سے صدقہ کر دیا جائے اور بقیہ اپنا حق پورا لیا جائے اور ہر طرح کا شوق پورا کیا جائے، یہ انتہائی ناانصافی کی بات۔ ایک تو عبادت کے پہلو سے، دوسرے اگر کسی کو اللہ پر یقین نہیں رہ گیا، اسے قرآن پہ یقین نہیں، حدیث پہ یقین نہیں، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو کم سے کم عقلی طور پہ تو سوچے اس بات کو کہ قربانی پہ ہی کیوں آپ کی نظر ہے، وہیں سے کیوں کاٹنا چاہتے ہیں؟ پھر کل کو کوئی یہ بھی کہے گا کہ نماز میں اتنا وقت بلا وجہ جاتا ہے، ہم اتنی دیر میں کوئی سوشل سروس کر لیتے ہیں، روزے میں اتنی دیر بھوکے رہنے سے بہتر ہے کہ ہم، تو ہر شخص اپنی عقل کے مطابق اگر کام کرنے لگے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے، اور یہی وہ عبادت ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی جائے اور سر جھکا دیا جائے اور کہا جائے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔